بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ مبادی کتاب میں سبق نمبر 6 میں تثنیہ پڑھایا گیا ہے، یعنی ایسا لفظ جو دو کا مفہوم دیتا ہے، یعنی وہ نام جو دو افراد کا پتہ دے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ ثنیٰ یثنی، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دو کا مفہوم دینے کے لیے بنانا۔ تو ایک تو وہ سیکھیں گے، اور ایک چیز ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ ال اور تنوین میں سے کوئی ایک اسم کے اوپر آتا ہے، یا ال آئے گا یا تنوین آئے گی، لیکن کچھ اسم ایسے ہیں کہ جن پر نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، ہوتے وہ اسم ہیں۔ دیکھیں، حرف اور فعل کے اوپر تو پہلے ہی نہ ال آتا ہے نہ تنوین، اس کو تو نکال دینا حرف اور فعل کو، لیکن جو اسم ہے ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن پر نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اس کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم تثنیہ والا سبق بھی آج پڑھیں گے۔ گویا اس مبادی کتاب میں کچھ ایڈیشن یا اضافہ کیا جا رہا ہے سبق میں، تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو جائے اور آگے جو غلطیاں آئیں گی اس سے بچا جا سکے۔ دیکھیے کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ علم وہ ہے جو لفظ کسی کا نام مقرر ہو گیا ہو، کسی شخص کے نام کے طور پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ خاص نام ہے کسی شخص کا، جگہ کا یا چیز کا کوئی خاص نام رکھ دیا جائے، اور وہ اس طرح کی باقی چیزوں کے لیے وہ لفظ نام نہ بولا جائے۔ مثلا آپ کا نام ہے محمد، تو اب ہر ایک لڑکے کا نام محمد نہیں ہوگا، صرف محمد نام کا وہی ایک لڑکا ہوگا۔ اگر کسی کا نام رکھا ہے احمد، تو احمد نام کا ایک لڑکا ہو، لڑکے تو ویسے سارے ہی ہیں لیکن ایک کا نام احمد ہے تو وہ علم ہو جائے گا۔ تو یہ ہم کنسیپٹ پہلے کلیئر کر چکے ہیں جب ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی علم۔ آج آپ کو یہ بتانا یہ ہے کہ علم جب مؤنث لفظ ہو، مؤنث لفظ کسی علم کے طور پر استعمال ہو تو اس پر تنوین نہیں آتی۔ وہ مؤنث لفظ چاہے مذکر کے لیے استعمال ہو یا مؤنث کے لیے استعمال ہو، اس پر تنوین نہیں آتی۔ یہاں دیکھیں آپ کے سامنے یہ 10 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں کسی پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اور ہم نے علم کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جاتا، رومن میں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یا میننگز اس کے نہیں لکھے جاتے۔ یہ علم کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے عبارت کے اندر۔ اب ان الفاظ کے اوپر ہم نے ایک پیش دی یا دو پیش نہیں دی، تنوین نہیں دی، تو اس لیے ہم اس کا معنی نہیں کریں گے۔ یہ گویا لوگوں کے نام ہیں اب، اور یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ کی ایک قسم ہے علم۔ اب اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اب یہی لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی جمیلہ، یہ بھی جمیلہ، اس پر ہم تنوین دیں گے، دو پیش دے دیں آپ اس پر۔ یہ ریڈ مارکر سے لکھ رہا ہوں، بعض احباب کہہ رہے تھے کہ آپ بلیک ہی استعمال کریں تاکہ ہمیں نظر آئے، تو آپ تھوڑا زوم کر کے اس کو دیکھ لیا کریں، چونکہ تھوڑی سی رنگوں کے ذریعے وضاحت ہو جاتی ہے اور پہچان آسان ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں ایک پیش ہے اور اس پر دو پیش ہے۔ دو پیش والے کا اب ہم معنی کریں گے، ایک پیش والے کا معنی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، جمیلۃ جمیلۃن، جمیلہ خوبصورت ہے، حسینۃ حسینۃن، حسینہ ایک لڑکی یا خاتون کا نام ہے، حسینہ خوبصورت ہے، لامعۃ لامعۃن، لامعہ چمکدار ہے، چمکیلی ہے، نائمۃ نائمۃن، نائمہ سو رہی ہے یا سونے والی ہے، شافعۃ شافعۃن، شافعہ خاتون لڑکی کا نام، شافعہ وہ سفارش کرنے والی ہے۔ تو اس کا معنی ہم کر رہے ہیں، وہی لفظ ہے۔ تو جب ہم نے تنوین نہیں پڑھی تو اس کا معنی نہیں کریں گے، جب تنوین پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا۔ اب یہ جو 5 لفظ ہیں
दिखने में ये मुअन्नस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये मर्दों के नाम हैं। तो नाम पढ़ने की वजह से ये आलम हो गए, और ताए तानीस की वजह से ये मुअन्नस हो गई। कि जब ये चीज़ें दो इकट्ठी हो जाती हैं कि एक लफ्ज़ मुअन्नस हो और किसी मर्द का नाम बन गया हो, तो उस पर भी तनवीन नहीं आती, इसीलिए इसको मुअन्नस अलम कहा है। अब तलहतु सहाबियुन, तलहा सहाबी है। हुज़ैफ़तु अमीनुन, हुज़ैफ़ा अमानतदार है। क़ुदामतु मुजाहिदुन, क़ुदामा मुजाहिद है। उसामतु हबीबुन, उसामा प्यारा है। सलामतु दाइयुन, सलामा दाई है, दावत देने वाला है। तो देखा हमने, अगरचे उसामा का माना शेर है, क़ुदामा आगे बढ़ने वाला, ये हर एक के माने हैं। सलामा सलामती को कहते हैं, अमन और सुकून को कहते हैं, लेकिन हम इनका माना नहीं कर रहे, क्योंकि ये आलम है, आलम का माना नहीं किया जाता। और जब अलम मुअन्नस लफ्ज़ हो तो उस पर तनवीन नहीं आती, ये है गैर मुनव्वन, इसको कहते हैं गैर मुनव्वन, यानी तनवीन के बग़ैर। इतनी वाज़ेह हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी तनवीन वाले लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दिया जाए, लेकिन अलिफ नून ऐसा कि उस नून के नीचे ज़ेर हो, तो तब भी तनवीन नहीं आती। मसलन ये लफ्ज़ था अबाबुन, अबाबुन का माना होता है बाप, और इसको शॉर्ट लिखा जाता है अबुन, बाप। अबाबुन के को जब हमने अलिफ नून दे दिया आगे, तो ये अबावान बन गया। तो अबावान जब ये वाहिद था तो उस पर तनवीन थी, लेकिन जब अलिफ नून आके तस्निया बन गया तो इसमें तनवीन ख़त्म होगी। अबावानिन की बजाय अबावानी हो जाएगा, और इसका माना है दो बाप या माँ और बाप। उम्मुन होता है माँ, उम्मुन। देखिए जब अकेला था, वाहिद था, तो इस पर तनवीन आई है, लेकिन जब हमने अलिफ नून बढ़ा दिया उम्मा ने, अब इसकी तनवीन ख़त्म हो जाएगी, ये गैर मुनव्वन होगा। उम्मा ने दो माएँ। आइन, आइन का माना क्या होता है? आँख या चश्मा, चमकीली चीज़ को आइन कहते हैं। आइन के तीन माने हैं, सोना भी है, गोल्ड जिसे कहते हैं, वो भी चमकीला होता है। आँख ये भी चमकदार है, इसको भी आइन कहते हैं। और चश्मा, पानी फूटने की जो जगह है जहाँ पानी फूट रहा वो भी चमक रहा होता है, उसको भी, चश्मे को भी आइन कहते हैं। तो यहाँ चश्मे के माने में ले लें आइनाने, दो चश्मे या दो आँखें। यदाने, देखें अलिफ नून लग गया, अलिफ नून हटाएं तो ये वाहिद बन जाएगा, यदुन तो तनवीन आ जाएगी। लेकिन जब अलिफ नून लगा दिया तो ये दो का मफहूम होगा। इसी को डुअल कहते हैं या तस्निया कहते हैं। यदाने दो हाथ, रिजलाने दो पाँव। तो अगर इसकी अलिफ नून काटें तो बन जाता है रिजलुन, एक पाँव। करियताने दो बस्तियाँ, और इसका अलिफ नून काटें हम तो बन जाएगा करियतुन, एक बस्ती या एक गांव। जन्नताने दो बाग, तो इसका अलिफ नून काटें तो बन जाएगा जन्नतुन, एक बाग। नहराने दो दरिया, तो इसको हम अलिफ नून तस्निया का काट दें तो बन जाएगा नहरुन, एक दरिया या एक नहर। लैलाने दो रातें, इसकी वाहिद आ जाएगी लैलुन, एक रात। नहाराने दो दिन, और इसका अलिफ नून काटें जो तस्निया का मफहूम दे रहा था तो ये नहारुन बन जाएगा, इसका माना हो गया एक दिन। तो अब गोया वाहिद को तस्निया बनाएंगे तो वो दो का मफहूम देगा अलिफ नून लगा के, और जब अलिफ नून आएगा तो उस पर तनवीन नहीं होगी। वाहिद पे तनवीन होगी, तस्निया पे तनवीन नहीं होगी। जिस पर तनवीन ना आ सके उसको गैर मुनव्वन कहते हैं, यानी बगैर तनवीन के। ये दो बातें हो गई। अब हम आते हैं इस तीसरे कालम में। इसमें आप देखें कि अहमदु, अकबरु, अरशदु, असलमु, अमजदु, अजमलु, अकमलु, अहसनु, अरहमु, अरहम, अरकमु, अरकम। जब इस तरतीब से ज़बरें ज़ेरें हों तो तब भी लफ्ज़ पर तनवीन नहीं आती, वो गैर मुनव्वन होगा। वो चाहे किसी का नाम पड़ गया हो, अलम हो या ना हो,
اس پر تنوین نہیں آئے گی، یعنی افعلو کے وزن پر جو آئے گا، یعنی شروع میں الف ہو لازمی، اور باقی جو 3 حرف ہیں فا عین لام ہا میم دال کا با را را شین دال، تو ان پر یہ اس ترتیب سے جزم یا آخر درمیان میں زبر ہو تو اس کے آخر میں پھر 2 پیش کی بجائے 1 پیش آئے گی، اس کو غیر منون کہتے ہیں۔ وہ چاہے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو علم ہو جائے گا۔ تو اب احمد اکبر سے لے کر ارقم تک یہ سارے نام ہیں جن کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے علم ہونے کی وجہ سے، اس کی بجائے اسی روٹ ورڈ سے ہا میم دال سے ہی بنایا حامد، لیکن اس کے ہا کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے، یہاں ہا سے پہلے ہوا تھا۔ یہاں دیکھیں کا با را، اس میں با کے بعد یا کا اضافہ ہے۔ یہاں را شین دال، اس میں پہلے الف کا تھا، اس کا را کے بعد الف ہے۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں الف کا اضافہ، کہیں یا کا اضافہ روٹ ورڈ یا مادہ یا حروف اصلی میں ہو رہا ہے۔ جب شروع میں الف کا اضافہ ہو جائے گا تو اور اس طرح جزم آئے گی تو اس وقت ہم اس پر تنوین نہیں دیں گے بلکہ 1 پیش یا 1 زبر دیں گے۔ ایسے لفظوں کے نیچے زیر بھی نہیں آتی، ہاں جی زیر بھی نہیں آتی، پیچھے حرف جر آ جائے تو اس پہ زیر بھی نہیں آتی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لفظ کو وزن فعل کہتے ہیں اور علم کہتے ہیں۔ اب ہم ترجمہ کریں، احمد حامد، احمد حمد کرنے والا ہے، تعریف کرنے والا ہے یا حمد پڑھنے والا ہے۔ اکبر کبیر، اکبر بڑا ہے۔ ارشد راشد، ارشد ہدایت دینے والا ہے۔ اسلم سالم، اسلم صحیح سلامت ہے۔ امجد ماجد، امجد بزرگی والا ہے۔ اجمل جمیل، اجمل خوبصورت ہے۔ اکمل اکمل، اکمل اکمل ہے۔ اب یہاں تنوین آ رہی تھی، خبر نکرہ ہوتی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس خبر پر تنوین نہیں آئی تو میں نے کہا تھا جب اکمل افعل کے وزن پر کوئی لفظ آ جائے، چاہے وہ معرفہ بن رہا ہو چاہے نکرہ بن رہا ہو، اس پر تنوین نہیں آئے گی، وہ غیر منون ہوگا۔ احسن احسن، احسن زیادہ اچھا ہے۔ اکمل اکمل، اکمل زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ ارحم ارحم، ارحم نام کا لڑکا زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ارقم زہید، اور ارقم نام کا آدمی ذہین ہے۔ تو جن کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے ان کو عالم کہتے ہیں، اور جن کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ میں سے افعالو کے وزن پر آنے والے لفظ پہ تنوین نہیں آیا کرتی۔ اب ہم چوتھے کالم کی طرف آتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ غیر منون۔ دیکھو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ان میں کسی نبی کے نام پر تنوین نہیں آتی۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کر لو کہ اگر کوئی علم ہو، کسی جگہ شخص یا چیز کا نام ہو اور معروف اور مشہور ہو، معرفہ ہو، اور ہو وہ غیر عربی لفظ، عجمی ہو، عربی نہ ہو، تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اب یہاں دیکھیں آدم، ابراہیم، ادریس، یوسف، یونس، ایوب، یہاں تک میں نے 6 نام انبیاء کے لکھے ہیں، ان پر تنوین نہیں آئی۔ اب آپ کہیں کہ جی نوح، ہود، لوط، محمد، یہ بھی تو نبی ہیں، نبیوں کے نام ہیں اور یہ عربی نہیں ہیں، تو ان پر تنوین کیوں آئی ہے؟ تو اس پر تنوین یہ صرف یہ 3 نبی ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو عجمی ہیں، نبیوں کے نام ہیں، غیر عربی ہیں، تنوین آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ ایک بتائی گئی ہے کہ اگر 3 حرفوں کا نام ہو، نون واو ہا، ہا واو دال، لام واو تو، اگر 3 حرفی ہو اور درمیان میں جزم ہو تو پھر اس پر تنوین آ سکتی ہے، اور کسی عجمی نام پر تنوین نہیں آتی۔ رہ گیا محمد، تو یہ تو پہلے ہی عربی نام ہے تو اس پر تو تنوین آ سکتی ہے۔ اب ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ آدم صفی، آدم چنا ہوا ہے، برگزیدہ ہے۔ ابراہیم خلیل، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، دوست ہیں۔ ادریس کاسب، ادریس علیہ السلام کسب کرنے والے ہیں، کمائی کرنے والے ہیں۔ یوسف حسین، یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں۔ یونس تائب، یونس علیہ السلام توبہ کرنے والے ہیں۔ ایوب صابر، ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے ہیں۔
نوح داعی، نوح علیہ السلام دعوت دینے والے ہیں، ہود ہادی، ہود علیہ السلام ہدایت کرنے والے ہیں، رہنما ہیں، لوط مہاجر، لوط علیہ السلام ہجرت کرنے والے ہیں، محمد مجاہد، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں۔ تو آج آپ نے سیکھا کہ وہ کون سے اسم ہیں جن پر نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ تو ان میں سے میں نے بتا دیے، ایک تثنیہ ہے اور باقی علم مؤنث اور علم افعال کے وزن پر اور علم اجمی نام۔ البتہ تثنیہ پر ال آ سکتا ہے، تنوین نہیں آ سکتی۔ یہ انشاءاللہ ہم کل اس کو لے کے چلیں گے۔ آج آپ نے واحد سے تثنیہ اور تثنیہ سے واحد بنانا بھی سیکھ لیا کہ اگر ہم واحد کے آگے الف نون زیر نی لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور تثنیہ کا مفہوم سیکھ لیا کہ وہ لفظ ہے جو دو کا مفہوم دے، مسمہ کو دو بتائے کہ جو جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ دو ہیں، جیسے قلم قلم ہے اور قلمان دو قلم۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔